آپ کی سوچ بہت سے دوسرے علماء سے مختلف ہیں. ان اے وے یور تھنکنگ از ماڈرن. دوسرے علماء پردہ کی جو تفسیر مختلف طریقے سے بیان کرتے ہیں، کیا ہم کمپیریزن کر کے ایک عالم کو فالو کریں یا جس عالم کی جو بات بھی پسند ہے اسے فالو کریں؟ آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. دین اصل میں اللہ کی کتاب میں ہے اور اللہ کے پیغمبروں کی سنت میں ہے، تو اس کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. آپ میری بات بھی سنیں، دوسرے اہل علم کی بات بھی سنیں، جو بات آپ کو اللہ کی کتاب کے مطابق لگے بس اس کو اختیار کر لیں. اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں. یہ مشکل اس لیے پیش آتی ہے کہ لوگ اپنی تعلیم کا بندوبست کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جیسے ہی وہ تعلیم کے طریقے پر دین سیکھیں گے تو چند لمحوں میں ان پر واضح ہو جائے گا کہ صحیح بات کیا ہے اور انہیں کیا اختیار کرنا چاہیے. تو جو چیزیں میں نے لکھی ہیں یا بیان کی ہیں ان کے دلائل دے دیے ہیں، ان کا آرگومنٹ بیان کر دیا ہے. قرآن مجید کی اگر کوئی آیت تھی تو اس کی پوری تحلیل کر کے بتا دیا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس میں کیا کانٹیکسٹ ہے جس میں بات کی گئی ہے. اگر کسی حدیث سے کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی ہے تو اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے. تو آپ ان کو پڑھیے، دیکھیے، علم حاصل کیجیے. اس کے بعد یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، اور کبھی اپنے آپ کو کسی ایک جگہ پہ بند نہ کر لیں، کیونکہ اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. آخری حجت اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. عبادت صرف اللہ کی کریں، عقیدت صرف ان سے رکھیں، باقی سب اہل علم سے استفادہ کریں، ان سے ملیں، ان سے پوچھیں. میرے نزدیک یہ کوئی 10-15 مسائل ہیں جن کے بارے میں آپ زیادہ اختلافات دیکھتے ہیں. اگر تھوڑا سا وقت نکال کر آپ ان اہل علم سے مل لیں، ایک کی بات دوسرے کے سامنے رکھ کے اس کا کرٹیسزم سن لیں، جو چیزیں انہوں نے بیان کی ہوں ان کو پڑھ لیں، تو آپ بالکل واضح ہو جائیں گے. ہم چاہتے یہ ہیں کہ کوئی پکی پکائی چیز ہمارے سامنے رکھ دی جائے، تھوڑی سی آپ کو ایفرٹ کرنی ہوگی تو انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے اس بات کو. یہ کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے، لیکن یہ ایفرٹ ضرور کریں، دین کو سمجھنے کا عمل شروع کریں. آپ بالکل یقین کی جگہ پر آ کر کھڑے ہو جائیں گے کہ یہی بات صحیح ہے.